حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آج کچھ لوگ ہیں کیا سوچتے ہیں کہ اللہ والوں کی خدمت کرتے کچھ ملتا نہیں ہے، اللہ والوں کی خدمت میں رہتے کچھ ملتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ پیروں سے دور، لوگ مزاروں سے دور، لوگ مدرسوں سے دور، اللہ اکبر کبیرہ، لوگ مسجدوں سے دور ہیں، لوگ نمازوں سے دور ہیں، لوگ خانقاہوں سے دور ہیں، لوگ مسجدوں کی صفوں سے دور ہیں، لوگ میناروں سے دور ہیں۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، جس کے قبضہ و قدرت میں میری بھی جان ہے، آپ کی بھی جان ہے، جو مسجدوں سے دور رہے گا کل قیامت کے دن رسول پاک کے قریب نہیں رہے گا، جو نمازوں کے قریب رہے گا وہی میرے رسول کے قریب رہے گا، جو نمازوں کی پابندی کرے گا وہی میرے رسول کے قریب رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں علماء کی خدمت کرے کیا ملے گا، اولیاء اللہ کی خدمت کرے کیا ملے گا، اللہ والوں کی خدمت میں رہے کیا ملے گا، اپنے پیر کی خدمت میں خدمت کرے کیا ملے گا۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، جو پیر سے ملتا ہے وہ اپنے باپ سے نہیں ملتا، اس لیے کہ پیر دنیا بھی سوار دیتا ہے اور آخرت بھی سوار دیا کرتا ہے۔ پیروں کی خدمت کیا کرو۔ یہی ایک پیر ہے جن کا نام تھا شیخ بارقی، حضرت شیخ بارقی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، غوث اعظم کی بارگاہ میں رہتے تھے شیخ بارقی، حضرت غوث اعظم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر کوئی مرید آتا تھا اس کو پانی پلاتے تھے، اس کو وضو کرایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ بارقی، نام ہے شیخ بارقی، 20 سال تک حضرت غوث پاک کے مریدوں کو پانی پلاتے رہے، غوث پاک کے کنویں سے مریدوں کو وضو کرواتے رہے، غسل کرواتے رہے۔ یہی شیخ بارقی ہیں، 20 سال تک غوث اعظم کے مریدوں کی خدمت کی ہے، 20 سال تک غوث اعظم کی مریدوں کو پانی پلایا ہے۔ ایک دن سوچنے لگے اللہ اکبر کبیرہ کہ یہاں پر اتنا ٹائم ہو گیا کوئی جانتا نہیں ہے، اتنا وقت ہو گیا کوئی جانتا نہیں ہے، اتنا عرصہ گزر گیا کوئی جانتا نہیں ہے، لہذا بغداد سے نکل کر مدینے جایا جائے، بغداد سے نکل کر مدینے جایا جائے۔ آئے میرے آقا عبد القادر جیلانی کے پاس آ کر کہا حضور مدینے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، حضور مدینے جانے کی اجازت دے دے۔ حضرت عبد القادر غوث اعظم فرماتے ہیں، عبد القادر غوث اعظم فرماتے ہیں بارقی جا سکتے ہو۔ حضرت شیخ بارقی اجازت لیتے ہیں اور اجازت لینے کے بعد حضرت شیخ بارقی بغداد سے نکلتے ہیں، بغداد سے نکلنے کے بعد باقوبہ پہنچتے ہیں۔ باقوبہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو نہ شیخ بارقی کو جانتا تھا نہ شیخ بارقی اس کو جانتے تھے۔ ابھی تک شیخ بارقی نے کیا سوچا تھا، 20 سال ہو گئے یہاں پر کوئی جانتا نہیں ہے، 20 سال ہو گئے کوئی پہچانتا نہیں ہے، یہ سوچ کر شیخ بارقی مدینے کے لیے نکلے۔ باقوبہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہونے کے بعد شیخ بارقی سے وہ کہتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت شیخ بارقی کہتے ہیں مدینہ جا رہا ہوں۔ کون سا مدینہ جس کے بارے میں بریلی کی رضا، تمہارے رضا ہمارے رضا، بھارت کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ شیخ بارقی نے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد باقوبہ پہنچے۔ باقوبہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ۔ ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہوں، مکہ المکرمہ جا رہا ہوں، مدینے کی زیارت کروں گا، کعبے کا طواف کروں گا، کعبے کے چکر لگاؤں گا، حجر اسود کو چوموں گا، کبھی کعبے کے گلاف کو چوموں گا، کبھی وہاں پر نماز ادا کروں گا، کبھی مسجد نبوی میں جاؤں گا، کبھی جنت کی کیاری میں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کے دیوانوں، جو مدینے میں پہنچ گیا جیتے جی وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ کے رسول کے دیوانوں، مدینہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ جنت اپنی جگہ جنت ہے لیکن مدینے میں جنت کا تاجدار موجود ہے۔ شیخ بارقی اپنے دوست کے ساتھ مدینے کا سفر طے کرنے لگے۔ اللہ کے رسول کے دیوانوں کیا سوچ کر نکلے تھے، کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ حضرت شیخ بارقی یہ سوچ کر نکلے تھے کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت شیخ بارقی نے یہ سوچا تھا، لیکن وہاں پر پہنچے ایک دوست مل گیا، واقعی وہ نہ ان کو جانتا تھا نہ شیخ بارقی اس کو جانتے تھے۔ حضرت شیخ بارقی ہیں اور ان کا دوست ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے۔ شیخ بارقی اپنے دوست سے کہتے ہیں میرے دوست، میرے ساتھی، میرے ہمراہ، مجھ سے محبت کرنے والے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرے بھائی بھوک لگی ہے، کھانا منگواؤ، میرے بھائی کھانے کے لیے کچھ پاس نہیں ہے۔ حضرت شیخ شادی کا دوست کہتا ہے، شیخ بارقی کا دوست کہتا ہے شیخ بارقی ہاتھ دھو کر آؤ، تم ہاتھ دھو کر آؤ گے، ہاتھ دھونا تمہارا کام ہے اور کھانا منگانا میرا کام ہے۔ ہاتھ دھونا تمہارا کام
اور کھانا منگانا میرا کام ہے۔ حضرت شیخ بارکی نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ بارکی ہاتھ دھو کر آئے، حضرت شیخ بارکی ہاتھ دھو کر آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ دھونے کے بعد اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں۔ حضرت شیخ بارکی کا جو بھائی تھا، جو دوست تھا جس سے ملاقات ہوئی تھی، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک غیب سے کھانے کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی دیوانوں ایک رات ہو گئی، پھر جب دن نکلتا ہے اور جب رات آتی ہے، شیخ بارکی کہتے ہیں میرے بھائی آج پھر بھوک لگی ہے، میرے بھائی آج پھر بھوک لگی ہے، بھوک کی شدت ہے، میرے بھائی کھانا منگوایا جائے، میرے بھائی کھانا منگوایا جائے۔ حضرت شیخ بارکی کا دوست کہتا ہے شیخ بارکی تم ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا میں منگاتا ہوں۔ حضرت شیخ بارکی نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ بارکی پھر ہاتھ دھو کر آئے، پھر کھانا منگوایا گیا، پھر دوسری رات کھانا آیا، پھر تیسری رات آئی، حضرت شیخ بارکی کہتے ہیں پھر کھانا منگواؤ، پھر کھانا منگوایا گیا، پھر چوتھی رات آئی، حضرت شیخ بارکی نے کہا میرے بھائی کھانا منگواؤ۔ شیخ بارکی کا دوست کہنے لگا شیخ بارکی اب کھانا منگوانے کا کام میرا نہیں بلکہ اب کھانا منگوانے کا کام تمہارا ہے، اب کھانا منگوانے کا کام میرا نہیں اب تمہارا ہے۔ شیخ بارکی نے کہا کھانا تو تم منگاتے تھے میں کیسے منگاؤں؟ حضرت شیخ بارکی سے کہنے لگا نہیں بھائی آج کھانا آپ منگاؤ گے۔ غوث اعظم کے غلام تھے، غوث اعظم کے مرید تھے، غوث اعظم کے خادم تھے، غوث اعظم سے محبت کرنے والے تھے شیخ بارکی۔ کہنے لگے بھائی اچھا تم بھی دھو کر آؤ، اب آپ ہاتھ تم دھو کر آؤ گے اور کھانا ہم منگوائیں گے۔ اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والے نگاہ ڈالتے ہیں تو تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ شیخ بارکی نے کہا میرے بھائی تم ہاتھ دھو کر آؤ کھانا میں منگاتا ہوں۔ حضرت شیخ بارکی سے کہنے لگے ٹھیک ہے، گئے ہاتھ دھونے، اللہ اکبر کبیرہ ہاتھ دھو کر آئے، وہاں پر پانی کا انتظام کیا گیا، ہاتھ دھو کر آئے، ہاتھ دھونے کے بعد شیخ بارکی کی بارگاہ میں آئے، شیخ بارکی کے جب پاس آئے، شیخ بارکی کے پاس آنے کے بعد کہنے لگے کھانا منگاؤ۔ شیخ بارکی ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اور دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک کھانا کھانے کا غیب سے انتظام فرماتا ہے، اور کھانا اب ایک کے لیے نہیں بلکہ دونوں کے لیے آیا کرتا ہے۔ ابھی تک ایک کے لیے آتا تھا، تو شیخ بارکی نے دعا کی تو دو کے لیے آیا۔ جب دو کے لیے آیا اللہ اکبر کبیرہ، حضرت شیخ بارکی کا، حضرت شیخ بارکی سے محبت کرنے والا اس میں کہا شیخ بارکی نے جب کھانا منگایا دو کا وہ حیرت میں کہ میں منگاتا تھا تو ایک کا آتا تھا، اب یہ کھانا دو کا کیسے آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ بارکی کا دامن پکڑا کا شیخ بارکی آپ نے کیا دعا کی تھی کہ دو کے لیے کھانا آیا؟ شیخ بارکی نے کہا میرے بھائی میں کیا دعا کرتا، میں نے تو یہی کہا تھا میرے مولا مجھے کھانا عطا کر دے اس کے صدقے میں کہ جس کے صدقے میں میرا دوست منگاتا ہے، مجھے کھانا عطا کر دے اس کے صدقے میں کہ جس کے صدقے میں میرا دوست منگایا کرتا ہے۔ حضرت شیخ بارکی کا وہ دوست کیا لگا اچھا یہ بات ہے۔ حضرت شیخ بارکی کا دوست اٹھ کر جانے لگا، شیخ بارکی نے دامن پکڑ لیا، دامن پکڑنے کے بعد شیخ بارکی کہتے ہیں تم بیٹھو، مجھ سے تو پوچھ لیا، اب تم بتاؤ تم کس کے صدقے میں کھانا منگاتے تھے، تم بتاؤ تم کس کے صدقے میں کھانا منگاتے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ بارکی کا دوست کھڑا تھا، بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد کہتا ہے میں کس کے صدقے میں کھانا منگاؤں گا، میں نے تو انہی کے صدقے میں کھانا منگایا تھا کہ میں نے دعا کی تھی تو کہا تھا مولا اس کے صدقے میں مجھے کھانا عطا کر دے کہ جو غوث اعظم کے مریدوں کو 20 سال سے پانی پلا رہا ہے، اس کے صدقے میں مجھے کھانا عطا کر دے کہ جو غوث اعظم کے غلاموں کو 20 سال سے وضو کرا رہا ہے۔ شیخ بارکی اللہ اکبر اتنا سنتے ہیں چونک جاتے ہیں، اتنا سنتے حیران ہو جاتے ہیں، اتنا سنتے تڑپ جاتے اور کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر شیخ بارکی اللہ اکبر کبیرہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر ابھی مدینہ جا رہے تھے، اب بغداد کی طرف جانے لگے۔ آپ کے دوست نے پوچھا شیخ بارکی جاتے کہاں ہو؟ شیخ بارکی کہتے ہیں تو جس کے صدقے میں کھانا منگاتا تھا وہ کوئی اور نہیں عبد القادر کا غلام نہیں ہوں۔
وہ کوئی اور نہیں عبد القادر کا غلام میں ہی ہوں۔ جب شیخ بارکی سے اس نے اتنا سنا، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننے کے بعد شیخ بارکی کے دامن کو پکڑا کہ شیخ بارکی ٹھہر جاؤ، جب مرید کا یہ عالم ہے تو تمہارے پیر غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ بارکی مدینے کی جگہ کا بغداد کی طرف جانے لگے اور بغداد کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کبیرہ شیخ بارکی کہتے ہیں میرے غوث اللہ اکبر کبیرہ آپ نے مجھے ایسا عطا کر دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ لوگ میرے نام سے دعائیں قبول کرواتے ہیں۔ اس کی ترجمانی شاعر یوں کرتا ہے، جب تک بکانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، یا غوث تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں رہا کرو، اپنے پیروں کی بارگاہ میں رہا کرو، پیروں کی بارگاہ میں رہ کر خدمت کیا کرو، قسم خدا کی وہ مقام ملے گا کہ کبھی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ امیر خسرو کو اتنا مقام ایسے ہی نہیں ملا، نظام الدین اولیاء کی خدمت کرنے کے بعد یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا کیا ہے اور ولی دوسروں کو عطا کیا کرتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے، یہ بانٹا کرتے ہیں، ذریعہ یہ بنتے ہیں، وسیلہ یہ بنتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ ورنہ کوئی کہے کہ صرف اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، نہ اللہ کے رسول سے دل لگاؤ، نہ اللہ کے رسول کے محبوبین بندوں سے دل لگاؤ، اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے رسول کے غلاموں سے دل لگاؤ۔ لوگ اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، وہ کل بھی ہمارا نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، نہ قیامت تک ہوگا، اور جو اللہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ بھی کرے گا وہ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا۔ اللہ والوں کی خدمت کیا کرو، اللہ پاک دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔